یہ مجاہد باقی رہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا کے ٹی وی چینلز پر ایک نیوز چلتی ہے۔ وہ نیوز کیا ہے؟ وہ بریکنگ نیوز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 2013 کو شپلا چتر کے میدان پر علماء کرام کے خون سے ہولی کھیلی گئی، علماء کرام کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ وہ سمجھے فرعونیت باقی رہے گی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 2020 میں 2021 میں بیچارے معصوم علماء کو، عام جنتا کو جھوٹی کیس میں ڈال کر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پیارو، رب کا وعدہ سچا ہے، ان الباطل کان زہوقا۔ 2024 کو جب 5 اگست کا دن آتا ہے، یہی نوجوان بنگلہ دیش باطل کو جوتے مار مار کر بھگا دیتے ہیں۔ جس دن مسلمان ایک ہو جائیں گے، رب کعبہ کی قسم پوری دنیا میں سب سے بلند لا الہ الا اللہ کا پتاکا لہرائے گا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام اس طرح قربانی دیتے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کے سرزمین پر جب بھی ہمیں جہاد کی آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے کود جائیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام نے اس دین اسلام کی ایسے حفاظت کرے اور ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے، اس دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وفي مقام آخر، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ محبت اور عقیدت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد،
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، اس اروب گنج کے ایک مجاہدوں کی محفل، ایک محافظین ختم نبوت کی محفل، جس میں آج الحمدللہ آپ اور میں اللہ رب العزت کے شکر سے، اس کے کرم سے، آنکھ کی بینائی کے ساتھ، کان کی سماعت کے ساتھ، منہ کی گویائی کے ساتھ، ہاتھ کے حرکات کے ساتھ، پیروں کے قدموں کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں پر اپنا ذکر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اس خوبصورت محفل جو منعقد کی جا رہی ہے، اس کا عنوان سمجھیے، اس کی بات کو سمجھیے۔ یہ کون نبی تھے؟ یہ کون پیغمبر تھے؟ اللہ رب العزت کے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس روئے زمین پر آئے۔ سب کا کلمہ ایک تھا، سب کی نصیحت ایک تھی۔ رب کائنات نے سب کو ایک مشن پر لگایا تھا۔ وہ مشن کیا تھا؟ رب نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوا دیا، محبوب جی آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی سون نہیں، ولم یولد، اس کا کوئی فادر نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس روئے زمین پر آئے، سب نے یہی محنت کری، مگر جس کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا وہ کون تھا؟ میرے پیارے بھائیوں، ذرا اس کی سیرت پڑھیے۔ وہ کون تھا جس کے اندر رب نے آدم کی صفیت بھی رکھ دی، جس کے اندر رب نے آدم کی صفیت کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ کا جلال بھی رکھ دیا؟ وہ کون تھے جس کے اندر رب نے حضرت ابراہیم کی خلیلیت بھی رکھ دی؟ وہ کون تھے جس کے اندر رب نے حضرت داؤد کی خوبصورت آواز بھی رکھ دی، بیوٹیفل ٹیون بھی رکھ دی؟ وہ کون تھے جس کے اندر رب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سوچ و فکر بھی رکھ دی؟ وہ کون تھے جس کے اندر رب نے حضرت داؤد کی سلطنت بھی رکھ دی؟ وہ کون تھے جس کے اندر رب نے حضرت یوسف کا حسن بھی رکھ دیا؟ وہ کون تھے جس کے اندر رب نے نوح کی فکر بھی ڈال دی؟ وہ کون تھے جس کے اندر رب نے سارے عالم کو، بلکہ فرشتوں کو، آسمان والوں کو، زمین والوں کو جس کے تابعدار کر دیا؟ وہ کون تھے جس کو رب نے ساقی کوثر بنا دیا؟ وہ کون تھے جس کو رب نے شافی محشر بنا دیا؟ وہ کون تھے جس کو رب نے تاجدار مدینہ بنا دیا؟ وہ کون تھے جس کو رب نے سرور کائنات بنا دیا؟ وہ کون تھے جس کو رب نے امام الانبیاء بنا دیا؟ وہ کون تھے جس کو رب نے سید الاتقیاء بنا دیا؟ وہ کون تھے جس کو رب نے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا؟ وہ کون تھے جس کو رب نے لیلۃ القدر جیسی رات عطا کری؟ وہ کون تھے جس کو رب نے مکہ کی سرزمین پر پیدائش کری؟ وہ کون تھے جس کو رب نے مدینہ جیسی پاکیزہ زمین عطا کری؟ وہ کون تھے جس کے رب نے انگلیوں سے
جب قوم کو پانی کم پڑ جاتا میرے نبی ایسے کرتے، رب انگلیوں سے پانی جاری کر دیتے۔ وہ کون تھے کہ جس کو دیکھ کر عرب بھی واہ واہ کرتے، عجم بھی واہ واہ کرتے؟ وہ کون تھے کہ جس جگہ قدم رکھتے اس گلی سے گزر جاتے، ساری گلیوں میں خوشبو مہک جاتی؟ وہ کون تھے جس کی امت میں رب نے ارحمو امتی بے امتی ابو بکر جیسا صداقت کا پیکر عطا کر دیا؟ وہ کون تھے جس کی امت میں رب نے وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر جیسا عدالت کا پیکر عطا کر دیا؟ وہ کون تھے جس کی امت میں رب نے وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان جیسا سخاوت کا پیکر عطا کر دیا؟ وہ کون تھے جس کے امت میں رب نے وَأَقْضَاهُمْ علی جیسا شجاعت کا پیکر عطا کر دیا؟ وہ کون تھے جس کے امت میں رب نے سعد بن ابی وقاص جیسے بصارت عطا کر دی؟ وہ کون تھے جس کے امت میں رب نے حضرت ابو ہریرہ جیسی بصیرت عطا کر دی؟ وہ کون تھے کہ جب ایک کلمہ بلند کرتے صحابہ کرام میدانوں پر چلے آتے؟ وہ کون تھے جس کے لیے سلمان نے فارس چھوڑ دیا؟ وہ کون تھے جس کے لیے بلال حبشی نے حبشہ چھوڑ دیا؟ وہ کون تھے جس کے لیے حضرت سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ ہو گئی؟ وہ کون تھے کہ جب بھی نبی حی علی الجہاد کی آواز دیتے صحابہ کرام میدانوں پر کود جاتے؟ صحابہ کرام نے اس دین اسلام کی ایسے حفاظت کرے اور ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے اس دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، بات کرنے کو بہت ہے اور بات چلتی چلے جائے گی، لیکن علماء کرام بہت زیادہ بیٹھے ہیں اور میری طبیعت بھی کچھ ایسے چل رہی ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ذرا بات کو سمجھیے، ذرا میرا دکھ سمجھیے، ذرا میرا درد سمجھیے، ذرا میرا پیغام سمجھیے۔ اے مسلمانوں، ذرا بیدار ہو جائیے، اب حکمت کو چھوڑ دیجئے، اب ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ اب آپ تاریخ کو خود پڑھیے، تاریخ کی اسٹڈی آپ خود کریے، مطالعہ آپ خود کریے۔ آپ ذرا خود دیکھیے کہ یہ دین اسلام کے لیے صحابہ کرام نے، میرے نبی کی ناموس کے لیے صحابہ کرام نے، اس قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے کس طرح قربانی دی، ان قربانی کو پڑھیے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی جب صحابہ کو حکم کرتے صحابہ کرام پہاڑوں پہ چڑھ جاتے، نبی جب حکم کرتے صحابہ کرام سمندر میں کود جاتے۔ اٹھائیے آپ تاریخ کو، غزوہ بدر ہو، غزوہ تبوک ہو، غزوہ حنین ہو، ساری غزوات دیکھیے، نبی نے جب بھی حی علی الجہاد کی آواز دے صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ٹریننگ نہیں آتی، بلکہ سروں پر کفن باندھے، ہاتھوں پر تلوار لیے میدانوں پر، ہاتھوں پر تلوار لیے میدانوں پر چلے آتے۔ ایک ہاتھ پر تلوار ہوتی، دوسرے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ کا پتاقہ ہوتا، زبان پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہوتا، اور صحابہ کرام اس طرح قربانی دیتے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ
بنگلہ دیش کے سرزمین پر جب بھی ہمیں جہاد کی آواز دیں گے ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے کود جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں ان علماء کو بھی کہنا چاہتا ہوں، چھوڑ کے کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو اب سونے مت دیجئے۔ اب یہ نوجوان الحمدللہ بیدار ہو چکی ہے۔ ان عوام الناس کو، ان نوجوانوں کو سب معلوم ہے کہ کون عالم کے روپ پر آ کر منافقت کر رہا ہے، کون ایسے لوگ ہیں جو بھارت کی جوتی چاٹ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں ایک ان کو پیغام دیتا ہوں کہ بھارت کی جوتی چاٹنا چھوڑ دو، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ تمہارا استقبال یہی نوجوان انشاءاللہ جوتی سے کریں گے۔ ہم بات صاف ستھری چاہتے ہیں، ہم بات یہ چاہتے ہیں کہ بھئی لوگوں ایک ہو جاؤ۔ سب سے بڑی کمزوری آج سارے مسلمانوں پوری دنیا میں دیکھے، فلسطین ہو، شام ہو، لیبیا ہو، یہ سارے ممالک میں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور پھر پاکستان اسلامی ملک ہے، بنگلہ دیش بھی اسلامی ملک ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ لوگ غلامی میں پڑ گئے، یا تو امریکہ کی غلامی یا ہندوستان کی غلامی۔ میرے پیارے بھائیوں، بات ہمیشہ یاد رکھنا، بات ہمیشہ حق کی کرنا، چاہے گردن کٹ جائے، چاہے تمہارے ٹکڑے ہو جائے۔ صرف میرے نبی نے نہیں بلکہ سارے نبیوں نے میدانوں پر آ کر مقابلہ کرا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کا مقابلہ میدان پر آ کر کرا، حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے مقابلہ میدان پر آ کر کرا، میرے نبی نے کفار مشرکین کا مقابلہ میدان پر آ کر کرا۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے پورا یقین ہے جس دن مسلمان ایک ہو جائیں گے، رب کعبہ کی قسم پوری دنیا میں سب سے بلند لا الہ الا اللہ کا پتاکا لہرائے گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ رب کے قرآن نے کہا اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ دوسری جگہ رب کے قرآن نے صاف اعلان کر دیا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا۔ لوگوں یاد رکھ لینا، حق آئے گا، باطل بھاگے گا، بے شک باطل بھاگنے کے لیے ہے۔ دوسری جگہ رب نے فرمایا اے مسلمانوں لن یضرکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار، یہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم ان کے ساتھ جہاد کرو گے، قتال کرو گے، یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب نے یہ سب کچھ پچھلی قوم میں بھی کر کے دکھایا۔ اس وقت دنیا کا سارا نقشہ بدل رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب فرعون حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آیا، رب نے فرعون کو غرق کر دیا، حضرت موسیٰ باقی رہے، حق باقی رہا، باطل ختم ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم کو قوم نے آگ میں پھینک دیا، رب کے قرآن نے کہہ دیا
قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. رب نے حضرت ابراہیم کو بچا لیا. قوم ہار گئی. حضرت عیسیٰ کی قوم نے جب ان کو پھانسی دینا چاہا رب نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. پر رفعہ اللہ علیہ. حضرت عیسیٰ باقی رہے. باطل ختم ہو گئے. میرے نبی کے خلاف کفار مشرکین نے حملہ کرا, صحابہ کو شہید کرا, لیکن میرے محبوب اور یہ دین اسلام باقی رہا. کفار مشرکین ہار گئے. میرے پیارے بھائیوں, سرزمین ہندوستان میں انگریز و کانگریس نے مسلمان کے خلاف جنگ کری. حضرت مدنی, حضرت گنگوہی, حضرت قاسم نانوتوی جیسے سپہ سالاروں نے ان کا مقابلہ کرا. سارے انگریز بھاگ گئے لیکن مسلمان باقی رہے. اس کے بعد دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, سرزمین افغانستان میں روس نے حملہ کرا. اس وقت کے طالبانوں نے, اس وقت کے مجاہدوں نے ان کو مار مار کر, کتوں کی طرح مار کر بھگایا. اس کے بعد میرے پیاروں, اس کے بعد میرے پیاروں, امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا, 20 سال 20 ایئر یہ جنگ جاری رہی. سب مجاہدین نے دکھا دیا, ان کو بھی کتوں کی طرح مار کر بھگایا. یہ مجاہد باقی رہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پوری دنیا کے ٹی وی چینلز پر ایک نیوز چلتی ہے. وہ نیوز کیا ہے, وہ بریکنگ نیوز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 2013 کو شپلا چتر کے میدان پر علماء کرام کے خون سے ہولی کھیلی گئی. علماء کرام کو بے دردی سے شہید کیا گیا. وہ سمجھے فرعونیت باقی رہے گی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, 2020 میں, 2021 میں بیچارے معصوم علماء کو, عام جنتا کو جھوٹی کیس میں ڈال کر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. لیکن پیارو, رب کا وعدہ سچا ہے. ان الباطل کان زہوقا. 2024 کو جب 5 اگست کا دن آتا ہے, یہی نوجوان بنگلہ دیش باطل کو جوتے مار مار کر بھگا دیتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, بات میں یہ کر رہا ہوں اور یہ میں بات کرتا ہوں, آپ کو شاید معلوم ہو, نہیں بھی ہو, مجھے بہت ملکوں سے, سرزمین ہندوستان سے بہت لوگوں نے کال کر کے بھی دھمکایا. مجھے یہاں کے کچھ منافقین نے بہت دھمکایا. میں نے سب کو ایک بات بولی اور میں آپ کو بھی یہ بات کہتا ہوں, میرے پیارو, موت سے کبھی نہیں ڈرنا, شہادت سے کبھی نہیں ڈرنا. رب کے قرآن نے صاف اعلان کر دیا, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت بولو. میرے پیارو, آج یہ جوانی ہے, آج یہ ہاتھ سلامت ہے. ذرا سوچو, اگر یہ ہاتھ, اگر یہ پاؤں, اگر یہ زبان رب کے دین اسلام کے لیے
استعمال نہیں ہو کر یہ اگر بیکار مر گئے، اس کیڑے اگر اس کو کھا گئے، دین اسلام پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ اگر ہم ایسے مر گئے، میرے پیاروں سوچو کل قیامت والے دن اس آمنہ کے لال کے ٹکڑے کو کیا منہ دکھاؤ گے جو تم سے سوال کرے گا میں نے اس دین اسلام کے لیے طائف کے میدان پر پتھر کھائے تھے، میرے اس دین اسلام کے لیے حضرت جلابیب نے جسم کے ٹکڑے کروا دیے تھے، میرے اس دین اسلام کے لیے بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا تھا۔ اس وقت کا جواب دو گے؟ رب سے وعدہ کرو یہ گردن دین اسلام کے لیے کٹ تو سکتی ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی کبھی۔ میرے پیارے بھائیوں، آخری بات بس شش، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اب کس پر محنت کرنی ہے۔ نمبر ایک بات، ایک پیغام کو عام کرنا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ آپس میں صلح کر لیں، آپس میں سارے مسلمان ایک ہو جائیں۔ پیارے محبوب نے فرما دیا المسلم اخو المسلم، اور اس کرداروں میں ان تمام چیزوں میں منافقین بڑے کردار ادا کریں گے، ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، اور اگر نہیں ہے میں یاد دلا دوں کہ سن 1971 میں جو بنگلہ دیش اور پاکستان کو الگ کیا گیا، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمان کمزور پڑ جائیں۔ جب مسلمان دو ہو جائیں گے تو فوج کمزور پڑ جائے گی، نہ لیکن میں یہ پیغام دیتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے نوجوانوں، انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہو کر مسجد اقصی کو بھی فتح کریں گے، پوری دنیا کے مسلمان ہندوستان میں جا کر بابری مسجد کو بھی اپنی مٹھی میں لیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک ہو جائیں، تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیوں، ایک چھوٹا مسئلہ، مطلب چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ دکھنے میں چھوٹا ہے لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ، اس مسئلے کا نام ختم نبوت ہے۔ کیا نام ہے؟ ختم نبوت۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پوری دنیا کے مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے، انسان ہو یا جانور ہو، آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل اسی طرح کسی مسلمان کے مسلمان رہنے کے لیے اس کا ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے، ورنہ وہ کافر ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، میرے نبی کیسے تھے؟ رب کے قرآن نے صاف کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے نبی سارے جہاں والوں کے لیے، سارے جہاں کے لیے باعث رحمت تھے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے نبی کیسے تھے؟ میرے نبی کو طائف کے میدان پر پتھر مارا، نعوذ باللہ۔ میرے نبی پر کھانا پینا بند کیا گیا، نعوذ باللہ۔ میرے نبی کو اتنی تکلیف دی کہ میرے نبی مکہ سے مدینے کی طرف میرے نبی کو ہجرت کرنا پڑا۔ ان سب کے باوجود میرے نبی نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے نبی تھے۔ پیغام کیا دیا؟ سب کو معاف کرنا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، جب مسئلہ ختم نبوت کا آتا ہے، میرے نبی کی ذات کا آتا ہے، اس زمانے میں ایک بدبخت جس کا نام اسود عنسی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میرے نبی نے حضرت فیروز کو روانہ کر دیا، حضرت فیروز نے جا کر اس بدبخت کی گردن کاٹ دی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا قد فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ فیروز کامیاب ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کامیابی کو لے کر آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے نبی نے سارے صحابہ کرام کے سامنے یہ فیصلہ سنا دیا
قد فازا فیروز، یعنی کہ میرے پیارو اے مسلمانوں، میرے نبی نے اپنی زندگی میں اس بات کا فیصلہ کر دیا، یاد رکھنا مسلمانوں، ختم نبوت پر اگر کوئی بک بک کرے گا، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اگر کوئی گستاخ نبی کرے گا، اس کی گردن کاٹ کے رکھ دینا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ لوگ، اس کے بعد ایک فتنہ اٹھا جس فتنے کا نام ہے قادیانی۔ مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، اور یہ پتہ ہے کہاں پیدا ہوا؟ ہندوستان میں۔ ساری گندگی کہاں سے آتی ہے؟ سب بولو کہاں سے آتی ہے؟ پنکھا نہیں۔ اور اس کو موت کہاں آئی؟ پتہ ہے کہاں پہ مرا؟ لیٹرنگ میں، واش روم میں، جہاں ہم 2 نمبر کرنے جاتے ہیں، قادیانی ہاؤس۔ اور مزے کی بات بتاؤں، اتنا اندھا تھا، اس کی کتاب میں لکھا ہے، کہتا ہے میں ایک دفعہ پینٹ نہیں تھا، میں نے آپ کے پرانے بتایا، اس کا پینٹ نہیں تھی، نیچے کی شلوار، ہم شلوار بولتے ہیں، پینٹ نہیں تھی، پنجابی تھی، کپڑا تھا، تو کہتا ہے میں جا رہا تھا، صرف پینٹ تھی اور پنجابی تھا، پینٹ نہیں تھی، کہتا ہے سامنے سے کچھ مہیلا آگے، لیڈیز آگے، تو کہتا ہے جب مجھے شرم آ گئی، شرم آ گئی، اتنی شرم آ گئی، کہتا ہے جب میں نے لیڈیز کو دیکھا تو مجھے شرم آ گئی، میں نے پنجابی سے منہ چھپا لیا۔ سارا ہندوستان نظر آ گیا، اگر ہوگا تو۔ ایسا بدبختہ، یہ لوگ مضبوط کیسے ہو رہے معلوم ہے؟ مال سے۔ اور کیسے مضبوط ہوتے ہیں مال سے؟ ان کی کمپنی بنائی، پران، شیزان، آر ایف ایل اور مختلف کمپنی، سارے عرب و عجم میں پھیلا دیا، مسلمان خرید رہے، نعوذ باللہ۔ سیم بات، جس نے موبائل بنایا اس ملعون کا نام بھی لینا صحیح نہیں ہے، اس کے پاس موبائل نہیں ہے، معلوم ہے آپ کو؟ موبائل نہیں ہے اس کے پاس۔ عجیب بات، جس نے فیس بک بنا دیا وہ استعمال نہیں کرتا فیس بک۔ یہودی کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں 4-5 سال کے بعد ان کو ٹریننگ سکھاتے ہیں وہ لوگ، اور ہمارے بچے آج کل گیم، پب جی، یوٹیوب میں لگ گئے۔ عجیب بات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہاتھوں کو اٹھاؤ اور وعدہ کرو کہ آج کے بعد، سب ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بولو آج کے بعد سے انشاءاللہ عارفن استعمال نہیں کریں گے، انشاءاللہ شیزان استعمال نہیں کریں گے، انشاءاللہ پران استعمال نہیں کریں گے، انشاءاللہ ان کے سارے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے، انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، شش خطا آخری بات وہ یہ ہے، سن 1973 1973 میں سرزمین پاکستان میں جب یہ قادیانی مضبوط ہوئے، اس زمانے کے علماء نے آواز دی، لوگوں آ جاؤ اندولن کرنے۔ سارے لوگ اندولن کرنے میدان پر آ گئے اور نعرہ لگایا۔ کیا نعرہ جو آپ لگاتے ہیں؟ نبیر پورے نبی نائی شنگشدے، یہ نعرہ لگایا سب نے، نبی کے بعد نبی نہیں، اسمبلی میں یہ قانون چاہتے ہیں۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ جو میں نے بات کہی تھی، یہ سارے غلام ہیں بے غیرت، سامنے سے پولیس والوں نے گولی چلائی، اللہ اکبر، 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اس میں صرف بڑے بوڑھے نہیں تھے، اس میں چھوٹے بچے بھی تھے، معصوم بچے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ التفسیر بھی تھے، سب میدان میں کھڑے رہے، سب نے سینوں میں گولیاں کھائیں، لیڈیز مہیلا سب شہید ہوئے، سب نے سینوں میں گولیاں کھائیں، کسی نے میدان نہیں چھوڑا، اور الحمدللہ پاکستان کی سرزمین کے شنگشت کے آئین کے مطابق یہ بل پاس ہو گیا کہ قادیانی شنگشت کے آئین کے مطابق کافر ہے، الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں،
اب نمبر تمہارا ہے، اے نوجوان بنگلہ دیش، اے مجاہد ختم نبوت، تمہارے اندر ہی حضرت گنگوہی کا خون ہے، تمہارے اندر ہی حضرت نانوتوی کی شرافت ہے، تمہارے اندر ہی حضرت انور شاہ کشمیری کی صداقت ہے، تمہارے اندر ہی حسین احمد مدنی کی للکار ہے، تمہارے اندر ہی مفتی محمود کی سیاست ہے، تمہارے اندر ہی مفتی امینی کی جسارت ہے، تمہارے اندر ہی شیخ الحدیث علامہ عزیز الحق کی شجاعت ہے، تمہارے اندر ہی علامہ احمد شفیق کی حلاوت ہے، تمہارے اندر ہی جنید بابو نگری کی استقامت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شخصیت کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، تو بولو ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کو گواہ بناؤ اور بولو، گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، شہادت سے ڈرو گے تو نہیں، اپنا گھر بار قربان کر دو گے انشاءاللہ، اپنی جان کو قربان کر دو گے انشاءاللہ، بچوں کو یتیم کر دو گے انشاءاللہ، بیویوں کو بیوہ کر دو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نوجوانوں، مجھے پورا یقین ہے پوری دنیا میں ہم مسلمان ایسا انقلاب لائیں گے کہ ساری سرزمین ہمارے خون سے رنگین ہو جائے گے، لیکن دین اسلام کبھی نیچے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دعا کرو گے میرے لیے انشاءاللہ؟ کیا دعا کرو گے؟ ہر دفعہ آؤں یا نہیں آؤں؟ آؤں؟ اچھا، دعا کرنا ہے میری صحت کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری صحت بہت خراب ہے، ابھی بھی گولی کھا کھا کے چل رہا ہوں، جیب میں اتنی گولی ابھی بھی، اوے پستول والی نہیں، کھانے والی، پھر کوئی نیوز بن جائے گی۔ دعا کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ۔ اچھا، کون سی بتا، کون سی نشید؟ دو لائن۔ ہو کے رہے گی جھوٹی نبوت، رسوا اور برباد۔ ہاتھوں کو اٹھا کے زندہ باد کہنا ہے۔ آؤ مل کر نعرہ لگائے، ختم نبوت زندہ باد۔ بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، بولو ختم نبوت زندہ باد۔ ہو کے رہے گی جھوٹ نبوت، رسوا اور برباد۔ آؤ مل کر نعرہ لگائے، ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد۔ میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں، آئیں گے عیسیٰ پہ، آئیں گے دجال کئی، ہر کانا دجال ہے لوگو، سب کی نظر میں مردہ باد۔ آؤ مل کر نعرہ لگائے، ختم نبوت،
بولو ختم نبوت آخر میں نعرہ لگاؤں گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد آپ لوگوں نے کہنا ہے لیکن مجاہد کی طرح کہنا ہے جان کے ساتھ ایمان کے ساتھ جذبات کے ساتھ سارے ہاتھوں کو اٹھاؤ کوئی زبان خاموش نہ رہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد جزاک اللہ جزاک اللہ